علماء فرماتے ہیں کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا معاف نہیں کرے گا، اور دوسرا قرضہ، اللہ قرضہ معاف نہیں کرے گا، اللہ قرضہ معاف نہیں کرے گا، حشر کے میدان میں ہر گناہ معاف کر دے گا۔ نماز کم ہے اللہ معاف کر سکتا، رحیم ہے، روزہ نہیں ہے اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اور قربان جاؤ۔ لیکن اگر کسی کا قرضہ آپ کے اوپر میں ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا، قرضہ والا وہاں موجود ہوگا، اگر وہاں قرضہ والا نے قرضہ مانگ لیا پھر آپ کیا دو گے؟ وہاں گیہوں نہیں ہے، وہاں چاول نہیں ہے، وہاں کیا کہتے ہیں کہ مکئی نہیں ہے، وہاں سونا نہیں ہے، وہاں چاندی نہیں ہے، وہاں ٹاکا نہیں ہے، وہاں پیسہ نہیں ہے، کیسے قرضہ ادا کرو گے؟ تو آپ کی نیکی قرضے والے کو دیا جائے گا، آپ کی جو نیکی ہے قرضہ والا کو دیا جائے گا، پھر بھی قرضہ ادا نہیں ہوا، اب کیسے کیا ہوگا؟ تو قرضے والے سے اللہ پوچھے گا تیرا قرضہ ادا ہو گیا؟ کہا کہ نہیں اللہ ابھی کہاں کم ہوا، یہ تو ہم سے 5,000 10,000 لیا تھا، ابھی تو 2,000 کا نیکی نہیں ملا، تو اب اس کے پاس نیکی نہیں ہے۔ تو اللہ کہے گا جس کا قرضہ ہے اس کا گناہ اس کے سر پہ تھوک دو، اب اس کا گناہ بھی اس کے سر پہ رکھا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، اگر دنیا میں کسی کا قرضہ لیا ہو پہلی فرصت میں قرضہ ادا کر دینا، پہلی فرصت میں قرضہ ادا کر دینا۔ تو میرا اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے میرا کوئی ایسا بندہ، اللہ کہہ رہا، ہم نہیں کہہ رہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنہ دے دے۔ کس کے لیے اللہ مانگ رہا ہے؟ اپنے لیے۔ اللہ کھائے گا؟ نہیں، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ اللہ کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ اللہ ان مدرسے میں پڑھنے والے مہمان رسول کے لیے مانگ رہا ہے، غریب بچہ کے لیے مانگ رہا ہے، یتیم بچے کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ دین کے کاموں کے لیے مانگ رہا ہے کہ تم مجھے قرض حسنہ دے دو، پھر اس پیسے کو ہم بڑا بنا کر، پہاڑ بنا کر تمہیں پیش کر دیں گے، تمہیں لوٹا دیں گے۔